جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آقا پردہ فرما چکے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیات کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ ان کی کیفیات انگلش میں سنا ہے، آج اردو میں بھی اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا درد اس قدر ہوا کہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے بددہا کو تلاش کرتے تھے، آقا کے حسن کے متلاشی تھے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، طیبہ کی گلیوں میں سوال کر رہے ہیں، بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے؟ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ طیبہ میں آقا کی یاد آتی ہے، طیبہ کی گلیاں آقا کی یاد دلاتی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلال حبشی ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں، 1 سال حلب میں گزارتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے، مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں، آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں آ کے آقا بلال حبشی سے فرماتے ہیں، ہے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے میرے بلال میری یاد نہیں آتی؟ مجھ سے ملنے کا جی نہیں کرتا؟ کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً بلال حبشی اٹھتے ہیں، اونٹی پر سوار ہو کے مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں، آقا کو تلاش کر رہی ہیں بلال حبشی کی آنکھیں کہ آقا کہاں ہیں؟ خواب میں آ کے آقا نے بلایا تھا، پھر حجروں میں چلے جاتے ہیں، آقا کو تلاش کرتے ہیں، آقا نظر نہیں آ رہے، پھر بلال حبشی فوراً آقا کے قبر انور پر چلے جاتے ہیں، قبر انور پر رو رو کے کہتے ہیں، آقا غلام حاضر ہے، لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ، آقا دیکھیے آپ کا غلام آ گیا، آپ کا عاشق آ گیا، آپ نے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمایا، بلال آ جا۔ بلال ملک شام کو چھوڑ کے حلب کو چھوڑ کے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے۔ اس کے فوراً بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں، جب باہر لے جاتے ہیں بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں، اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ہر طرف شورا ہے، ہر طرف ایک ہی شور ہے، سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آ گئے ہیں، سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آ گیا ہے۔ چشمے تصور سے تخیل باندھیے ان گھڑیوں کا کہ جب مدینے کے باسیوں نے بلال حبشی کی اذانیں سنی تھی، آقا کی موجودگی میں سنی تھی، ہر طرف ایک ہی چرچا ہے، بلال حبشی آ گئے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں بلال حبشی کی زیارت کریں کہ آقا کے جانے کے بعد، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد، آقا کی جدائی کے بعد بلال حبشی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، 1 سال کے بعد بلال حبشی واپس آئے۔ اب ہر شخص آتا ہے مسجد نبوی شریف میں، بلال حبشی کا دیدار کرتا ہے، اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، ہے بلال ذرا اپنی آواز تو سنا دیں۔ میرے بھائیوں، جب انسان کو کسی سے پیار ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ محبوب دنیا سے چلا جائے تو اس کے محبوب کے رشتوں پر بھی پیار آتا ہے۔ میں اپنا بتاؤں، میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، میری دادی سے مجھے بہت پیار تھا، بہت محبت ہے۔ آج بھی گھر میں اگر دادی کی عمر کی بوڑھی عورتیں گھر میں آئیں، وہ جو دادی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، جو دادی کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی، آج بھی اگر ہم ان عورتوں کی آوازیں سنیں، میں کمرے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں، وہ آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ آوازیں مجھے میری دادی کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو دادی سے کلام کیا کرتی تھی، دادی جن کمروں سے گزرتی تھی ان کمروں کو دیکھتا ہوں تو دادی کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ لمحے یاد آتے ہیں، وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں، وہ ساتیں یاد آتی ہیں۔ صحابہ بلال حبشی کے پاس آئے، بلال حبشی سے کہتے ہیں، اے بلال حبشی آج وہ اذان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا، اے بلال آج وہ اذان سنا دے۔ بلال حبشی کہتے ہیں، اے صحابہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ کو معاف کر دو، کیونکہ جب وہ اذان سناتا تھا تب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا، چہرہ بددہا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا،
کہا آج اگر اذان پڑھوں گا آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا, آقا کا چہرہ نظر نہ آیا میرے لیے ناقابل برداشت ہے, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. صحابہ نے کہا ایک ہی ترکیب ہے, ایک ہی طریقہ ہے, آج بلال کسی کی نہیں سنے گا, لیکن دو شہزادے ایسے بھی ہیں جن سے آقا کو پیار ہے. آقا نے فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. وہ کون ہے؟ وہ نواسے ہیں محمد عربی کے, وہ آقا کے نواسے ہیں. کہا اے بلال حبشی آج ہماری نہیں سنتے, ان شہزادوں کی تو سن لو. صحابہ حسنین کریمین کے گھر جاتے ہیں, حسنین کریمین کو بلا کے لاتے ہیں. امام حسین ہیں, بلال حبشی ہیں, امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اے بلال دیکھ آقا کا نواسا آیا ہے. اے بلال ایک مرتبہ وہ آزان سنا دے, مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے. بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے میرے آقا کے شہزادوں, میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں, تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں, میں سناؤں گا آزان, بتاؤ کہاں سناؤں. امام حسین بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً مسجد میں لے جاتے ہیں. کہا اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان سناؤ. اب بلال حبشی آزان پڑھتے ہیں. طیبہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدینہ المنورہ کے بازاروں میں بلال حبشی کی آواز جب گونجتی ہے تو طیبہ کے مکین بچے بزرگ نوجوان مرد عورتیں سب کمروں سے باہر نکل آتے ہیں. یہ آواز ہمارے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی آ گئے تو ننھے بچے بھی اپنی ماں سے پوچھتے ہیں آقا کے مؤذن تو آگے, آقا کب آئیں گے. ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہیں کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں, کب چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیں, کب آقا کے گنگریالے بالوں کو دیکھ لیں. ارے آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آ گیا, آقا کب آئیں گے. ادھر بلال حبشی آزان پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آیا, بلال بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. اس کے بعد جب بلال کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد بلال کے لیے مدینہ المنورہ میں رہنا ناممکن ہو گیا. بلال واپس حلب چلے جاتے ہیں. یہ انداز ہے میرے آقا کے عاشقوں کے. ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا. ہمارا بچہ کرکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ فٹ بالرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ باکسرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ ریسلرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ دنیا کی سیلیبریٹیز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ کارٹون کے کیریکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ بالی ووڈ سٹارز کے نام جانتا ہے. لیکن ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا؟ یہ ہم پر فرض ہے. اگر عشق مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے تو آج ارادہ کر لیں ہر روز رات سونے سے پہلے ہم بلال حبشی کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے. ہم حضرت ابو بکر کی قربانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے, مولا علی کی شجاعت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دل میں سنبھال لو کہ یہ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں اگر سما جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے.